نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و دنیا کا یہ پروگرام اتوار کے روز 6 سے لے کر 7 بجے تک لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ خواب کے متعلق ہو، اسی طریقے سے شرعی رائے معلوم کرنی ہو، فتوی کی بات ہو، یا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں اور ساتھیوں کو اور ہمارے سامعین کو آپ سنانا چاہیں، جادو، سحر، اور اس کے علاوہ آپ نے سوال کرنا ہو پوچھ سکتے ہیں۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں دوبارہ آئی ہوں۔ میں آپ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اگر میرا کوئی ساتھ دے تو انشاءاللہ میں اس میں فل ٹائم اپنی خدمات پیش کر سکتی ہوں اس کے لیے۔ جی صحیح۔ لیکن میں تبلیغ کے لیے تو بلایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک روٹین کا عورتیں سمجھتی ہیں، تو اگر انڈیویجلی اگر کسی کو ایڈریس کیا جائے تو بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو جی ہاں، اس کو کہتے ہیں خصوصی ملاقاتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ جس میں آدمی فرداً ملے اور احوال وغیرہ پوچھ کر جو سیلف ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے کے دکھ سکھ کو بھی سن سکے، اور اس جی کے وہ ساتھ ساتھ جو ہے۔ ہیلو جی فرمائیں۔ جی، وہ آج کل اولاد کی وجہ سے بھی عورتیں بہت پریشان ہیں۔ اگر کوئی تو صحت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے لا علم ہوتی ہیں عورتیں، اگر کچھ تھوڑی بہت ان کی گائیڈ ہو جائے تو بہت بہترین ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ ہاں، تو ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا جی حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں بہن؟ اللہ کا کرم، آپ کی ماشاء اللہ، دعائیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی چلو، یہ بھی اللہ پاک نے، وہ کہتے ہیں بریڈ فور دور تو نہیں ہے، میرے لیے دور ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کو ہر فرائیڈے جی دیکھ لیتے ہیں، اور سنڈے بھی اللہ آپ کو ایمان کی سلامتی دے اور تندرستی والی زندگی دے۔ آمین آمین۔ آپ نے بڑی قیمتی دعائیں ہمیں دی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، آپ نے ہمیں ایسی دعائیں دی ہیں۔ آپ نے ہم پر سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقبرے کو اور کسی جاندار چیز کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین کیونکہ آمین۔ مجھے پتہ محتاجی کیا ہوتی ہے، وہ مجھ سے کوئی پوچھے اور رب جانے اور میں جانے اور کوئی نہ جانے۔ بے شک بے شک۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج رکھا ہے کہ ہم اس محتاجگی کی وجہ سے ہم اللہ کو خالص طور پر یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ جی صحیح بات ہے۔ جی نہیں، میں تو نماز جب سے ہوش سنبھالی یہ پڑھتی تھی، جی چاہے ڈنڈا بھی کھاتی تھی کام کی وجہ سے، مگر نماز تو نہیں چھوڑی۔ جی مگر اللہ کو میری پتہ نہیں ابھی کون سی سزا ابھی میری نصیب میں ہے، جو پوری ہوگی تو پھر 8 سال سے تو سزا کاٹ ہی رہی ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ آسان مگر فرمائے۔ لڑکا جی میرے ساتھ ناراض ہے، اس کا میرا مرنا جینا ختم ہے۔ جی۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چاکلیٹ بانٹ رہے ہیں نا، کون؟ یعنی کنیاز بانٹ رہے، میرا بیٹا۔ خواب میں آپ نے دیکھا؟ جی، خواب میں دیکھا۔ جی وہ 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا صبح کا، تو وہ چاکلیٹیں بانٹ رہے ہیں۔ اچھا اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بھی ادھر سے گزر رہی تھی، اس نے مجھے دی، بات تو میں نہیں کرتی مگر نیاز تو وہ دے سکتا تھا نا، جی اس نے نہیں دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اس نے دی بھی۔ اور ابھی اس نے یعنی حج پہ جانے آنے والا وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے، تو اس کا کیا حج ہے جس کی ماں کو دن کی روٹی نصیب ہے یا شام کی نہیں، اس بچے کا کیا حج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر یہ جو ایک تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ بہن آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء بس اللہ۔ آپ سے نا خواب سنانا ایک چھوٹا سا نا۔ جی فرمائیں، خواب آج سنائیں۔ میرے 4 بجے آنکھ کھلی تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا مانگ کے سو گئی نا۔ تو میں نے نا خواب دیکھا
کہ فریج ہے ایک، تو اس کا اوپر کا کھانا جب میں کھولتی ہوں جی تو اس میں جیسے اپنے ہوتا ہے فریج بہت زیادہ برف سے بھر جاتی تو بند کرتے ہیں صفائی کے لیے، جی جی ہے نا، تو یہ محسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ بند کی تھی تو وہ بھری ہوئی ہے فریج نا برف سے، اس والی برف سے۔ جی جب نیچے کا کھولتی ہوں تو نیچے کا بھی ویسے بھرا ہوتا ہے، اور بڑے کھانے ہوتے ہیں بہت فریج جی کے نا، جی تو میرے ہاتھ میں نا، میں کتنی یہ تو صفائی کرنے والی دل میں سوچتی ہوں کہ اوپر بھی برف بھری ہوئی اتنی زیادہ اور نیچے بھی برف ہے جی بھری ہوئی، تو ہے نا میں سوچتی ہوں کہ یہ تو صفائی کرنے والی ہے، تو ساتھ ہی نا میں کہتی ہوں اچھا چلو فی الحال تو میں رکھ دیتی ہوں اس کے اندر۔ میں دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ میں نا دھنیا ہوتا ہے، جی پتلی سی ایک کجی دھنیا کی، وہ رکھتی ہوں، تو دوسری دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ تو پودینہ ہے تو جی اس کی رکھتی ہوں۔ جی یہ جیسے دونوں رکھتی تو ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو 6:40 ہو رہے تھے نا، دیکھ 6:40، ہاں دیکھا تو بس یہاں تک دیکھا جی تو ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے، جی جی تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو 6:40 ہو رہے تھے، جی میں کہتی ہوں شکر ہے میری نماز قضا نہیں ہوئی، آج کا یہ صبح کا خواب نا، جی جی بس اتنا ہی دیکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے آپ سے اس کا جواب بتائیے گا، اور دعا میرے لیے ضرور کریے گا، میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ مدد کرے نا۔ آمین آمین انشاءاللہ اور ضرور۔ اسی طرح خواب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دیکھا، جب میں اٹھی ہوں نا تو مجھے لگا یہ پہلے بھی میں نے اسی طرح فریج کا دیکھا ہوا ہے، تو جی آج پھر پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے نا۔ جی جی ٹھیک جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب جی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعائیں۔ محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے۔ جی محمد آصف بھائی ماشاء میری بہن نے ذکر کیا تھا جہووا وٹنسز کا، جی جی کہ یہ بہت سرگرم ہے، ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں جی یہ بہت سرگرم ہے، میری ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، جی تو میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان کو قرآن کریم دوں، جی تو انہوں نے لینے سے انکار کیا ہر ایک نے۔ جی تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ریلیجن کا، جی تمہیں ہمارے ریلیجن کا کچھ پتہ ہے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پتہ؟ تم اپنا لیے پھرتی ہو تو کم از کم ہمارا بھی تو پڑھ کے دیکھو، تو مجھے بائبل پوچھو، جی میں بتاتا ہوں بائبل، جی بائبل میں کیا کہا ہے، کہاں کیا ہے، اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے اور انہیں کیا فرمایا، ان کی زندگی کیسے گزری، وہ کیا کہتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، کس کو خدا مانتے تھے، بتاؤ مجھے۔ لیکن تم کیوں نہیں لیتے؟ جی ڈرتے کیوں ہو؟ جی کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرو مت، ہم تو نہیں ڈرتے تمہارا کچھ سننے سے۔ تو پھر وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا میرے گھر پہ، باہر آ لاؤ، ہاں ہاں باہر جی ہی کہیں ملاقات ہو جاتی ہے گلی کوچے میں، جی ورنہ وہ کتراتے ہیں مجھ سے اب۔ جی جی تو میں نے کہا بھائی بات کرو، آؤ بیٹھو، میں تمہیں دیتا ہوں قرآن کریم، تھوڑا دیتا ہوں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جو ہے سوانح عمری، آپ کی لائف کی پورا، تو تھوڑا بہت انٹروڈکشن کہتی ہے نہیں 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 ہم نہیں لیتے۔ جی میں نے کہا پھر اپنا کیوں تم کرتے پھرتے ہو؟ جی ان کو رشیا میں پتا آپ کو رشیا میں کیا کیا ہے؟ جی کہ جہووا وٹنس کو ٹیرورسٹ قرار دے دیا ہے، بتائیے آپ، جی اور بین کر دیا ان کو کہ کوئی واز نہیں کر سکتے وہاں یہ۔ جی جی تو جب دوسرے کا سنتے ہی نہیں ہے، جی اپنی کرتے ہیں، تو ان کو قرآن کریم دیں آپ، یا جی ان کو کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کی جو ہے زندگی کی جی وہ دیں ان کو، اگر لیں تو لیں، تو ان کو یہی کہو کہ بھائی تم ہماری نہیں سنتے تو ہم تمہاری سنے جائیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کال انشاءاللہ۔ تو اب ہم خوابوں کے تعبیر کی طرف آتے ہیں۔ جو اس بہن نے یہ دیکھا تھا کہ مچھلیاں پالے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لاغر ہو جاتی ہیں، پانی میں رکھتی ہیں، درست ہو جاتی ہے، اس بات میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ جو ایک دینی بات اپنے گھر میں کرتی ہیں اور ان کے اندر آپ عمل کرانے کی کوشش کرنے کا جو ماحول پیدا کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ان کا دین زندہ ہو رہا ہے۔ آپ کی اس دینی سوچ کو اس خواب میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایمان کو جو حیات ملتی ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو اور پورے جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں، اس کی طرف آپ کو بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس اچھی صفت پر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ خیر جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خیر کے پہنچانے کے لیے آپ کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو خیر پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں آپ کو آپ کی خیر دکھا رہے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی یہ جتنے خیر آپ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مختلف نعمتوں کے فضل سے اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں کے ساتھ وہ اپنے انعامات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ دوسرے بہن نے جو خواب دیکھا تھا کہ شیشہ ہے اور اس میں آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے،
تو میری بہن آپ اپنی ذاتی خوبیوں کے بارے میں غور فرمائیں، جو اچھی اچھی خوبیاں ہیں ان پر محنت کریں اور ان کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش فرماتی رہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ آپ کے اس خواب میں اس چیز کو اور اس عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ایک اور خواب جو ہماری بہن نے یہ سنایا کہ ان کا بیٹا چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے مگر نیاز اور یہ صدقہ اور یہ چیز آپ سے نہیں پہنچ رہی، آپ کی طرف وہ نہیں دے رہے، تو ان کے زندگی میں اچھے اچھے اعمال ہیں، اچھے اچھے جذبات ہیں، خیرخواہی ہے، اعمال خیر ہے، مگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں ایک ماں ہونے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ اعمال خیر میں آپ سے جو رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا رابطہ ختم ہو جائے اور دوبارہ جڑ جائے، تاکہ ان کی یہ خیر، دینی اعمال کی جو خیر ہے وہ آپ تک بھی پہنچتی رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جو دعا فرمائیں گے تو ماں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان کے لیے عمل خیر کی آپ دعا فرمائیں گے، رابطے کی دعا فرمائیں گے، تو انسان کی زندگی کے اندر ماں کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے یہ بڑا ہو، یہ ایسا ہو، پھر جوان ہو جاتا ہے تو ایسا ہو ایسا ہو۔ تو اب اس وقت آپ ان کے لیے ان کی کوتاہیوں پر اتنا نگاہ نہ رکھیں، ان کے گلے شکوے سے آپ اپنے ذہن کو ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا آپ فرماتی رہیں کہ ان کی یہ ایک دینی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی ضرورت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر پورا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم مولانا۔ جی میں نے آپ سے نا ایک خواب کے بارے میں پوچھنا۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے نا میرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کو 4-5 سال ہو گئے، جی تو آیا ہمارے گھر میں تو اس کے 2 بچے ہیں، جی تو وہ نا بچوں کے ساتھ ہے تو بڑا خوش ہے، جی ہنس رہا تھا، کہتا ہے میں نے کہا بتایا نہیں ہے، جی۔ کہتا بس میں نے کہا کہ آپ کو اچانک آ کے ملوں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا جی تو دوسرا میرا خواب ہے کہ میں نے ایک گھوڑا دیکھا بہت بڑا، براؤن سے کلر کا یا اس طرح کوئی کلر کالا، تو وہ بہت بڑا ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو اوپر دیکھا میں نے پوڑیاں تھی کافی ساری، تو جی میں کہا چل میں پوڑیوں پر چڑھ جاتی ہوں۔ جی تو اتنا بڑا 1-2 پوڑی شاید میں چڑھی ہوں، کیا تھا اس کی گردن جو سر تھا نا میرے ساتھ تھا، جی لیکن اوپر پوڑیاں کافی بڑی پوڑیاں تھی۔ جی یہ 2 خواب میرے، تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی بہن جزاک اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ خواب کا مطلب بیان فرما رہا تھا اور اس میں ذکر ہو رہا تھا، تو آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو آپ یاد فرماتے رہیں اور ان کی اس دینی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رنگ لائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی یہ راحت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی رہیں اور دعا فرماتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ایک دینی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں۔ یہ دینی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ سنہری موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو راستے میں پردے پڑے ہوئے ہیں یہ پردے ہٹ جاویں اور ان کو یہ دینی ضرورت کی سمجھ اللہ تعالیٰ پیدا فرما لے۔ اور اب ہم اس بہن کے خواب کی طرف آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فریج کو دیکھا اور برف سے بھرا ہوا اور پھر اس میں دھنیا بھی ہے اور پودینہ بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو آپ جو ایک اچھی ترتیب کے ساتھ آپ دیتی ہیں تو اس کی طرف آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات اور اسی طریقے سے دین کے جو معاملات ہیں ایک حسن ترتیب کے ساتھ جو آپ دیتے ہیں، اسی ترتیب کو اور اسی حسن عمل کو اور پلاننگ کو آپ جاری رکھتے رہا کریں تو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی کرے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، جی، اور جو آپ کے اندر یہ جو خوبی ہے
اس خوبی کو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور خواب جو ابھی بہن نے جو بتایا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا خوش ہے اور بیٹا، اور پھر وہ آیا تو آپ کے مرحوم وہ اپنے برزخ میں سفر کر رہے ہوں گے اور بھول گئے جاتے ہیں، جس طرح آپ صبح سفر پر جائیں تو بھول جاتے ہیں میں گھر والے کیا ہیں، کہاں پر ہیں۔ تو برزخ کے اندر تو لمبی زندگی ہے، کہاں کہاں سفر کیا ہوگا، اور دوبارہ اپنے خاندان کے پاس اچانک آ گئے، ان کو یاد کیا تو بھائی اس جہاں کو چھوڑ کر میں ان کے پاس بھی تو آیا ہوں۔ تو اس کو آپ کی طرف جو ہے نا دکھایا گیا ہے کہ آپ کے مرحوم نے آپ کو لمبے سفر کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کیا ہوگا اور کہاں کہاں پہنچے ہوں گے، اپنے سفر سے واپس آئے تو پھر آپ کو یاد کیا ہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اپنے اس مرحوم کے لیے دعاؤں میں یاد رکھتے رہا کریں، ان کے لیے صدقات خیرات دیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب ان تک پہنچائیں، اللہ کا ذکر فرمائیں، اللہ کا ذکر کا ثواب آپ ان تک پہنچاتے رہیں، اور عمل خیر کے اندر آپ ان کو یاد فرماتے رہیں۔ اور جس خواب میں بڑے گھوڑے کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں پر چلنا، یہ آپ جو دین کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں اور اس پر بہتر کی کوشش فرما رہی ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو موقع عنایت فرماتے ہیں، تو ان موقعوں پر اور اس جو مقامات ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک دینی رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس پر آپ شکر ادا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ایک دینی رہنمائی لیتی ہیں، اور اس دینی رہنمائی پر عمل کرنے کی وجہ سے عملی طور پر آپ کی ترقی ہو رہی ہے، آپ کے درجات کو بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو چیزیں ہیں وہ بڑی کیوں نہ ہوں اور آپ ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں، مگر آپ کے دینی ترقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سے آپ قریب ہوتی جا رہی ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال خیر کے کرنے کی اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ کو عطا فرمائے رکھے اور اس کے اندر برکت عطا فرماتے رہے۔ ہمارے محمد عاصم بھائی نے جو ہے وہ وٹنس کے بارے میں معلومات ذکر فرمائی ہیں۔ ہاں، وہ ایک مشنری گروپ ہے اور اپنے عقائد کو بیان کرتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ ایک فرقہ ہے کہ باقی عیسائی فرقے اس فرقے کو عیسائی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور یہ ایک عیسائیوں کا فرقہ جس کو اس ملک کے اور دوسرے ممالک کے جو عیسائی ہیں وہ ان کو عیسائی طبقہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے جو تعلیمات کو ترتیب دیا ہے اور اس کے مطلب جو نکال رہے ہیں وہ ایک نیا مطلب ہے، اور باقی جتنے عیسائی ہیں وہ متفق ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہمارے یہاں مسلم نہیں، اور اس مطلب کی وجہ سے اب یہ عیسائی نہیں رہتے، نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کرسچن کا لیتے ہوئے نہیں رہتے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھتے رہا کریں اور یہ ساری چیزیں کریں، مگر نبی کسی اور کو مانتے جائیں۔ جہاں سے ہم نے بات شروع فرمائی تھی کہ دین کا سارا یہ فریم ورک تو یہی ہو، پورا کا پورا ڈھانچہ تو یہی ہو، عمل بھی یہی ہو، نماز بھی یہی ہو، روزہ بھی یہی ہو، زکوٰۃ بھی یہی ہو، حج بھی یہی ہو، یہ سارے دنیا کے ہوا، لیکن ایک نئی شخصیت کو اپنے عقیدے کے اندر حصہ بناتے رہے، اور اگر اس شخصیت کو نہ مانے تو پورا کا پورا دین ہی نہیں رہا، جہنم اور جنت کا سارا مدار ایک اور شخصیت پر مانتے جائیں اور مفہوم ٹیکس کا ہم بدلاتے رہیں، تو پھر اس پورے ڈھانچے کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ضائع ہوتا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جوہوا وٹنس بھی یہ عیسائیوں کا طبقہ ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو اس اتوار کے اسی پروگرام میں جوہوا وٹنس کے عقائد اور ان کی تعلیمات، اور آپ اگر ان سے گفتگو فرمائیں تو کس موضوعات پر ان کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو جوہوا وٹنس کے آتے ہیں اس میں عام افراد بھی ہوتے ہیں اور اس میں پیڈ ورکر بھی ہوتے ہیں، جس کا جاب یہی ہوتا ہے کہ وہ
بات پہنچائے تو وہ اس وقت تو آپ کی بات نہیں سنے گا. ہمیں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی, جب ان کا ورک ختم ہو جائے گا, پھر آپ کی اس بتائی ہوئی بات ان کو سمجھ میں آئے گی. اس وقت تو بطور جب کے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی اور کی بات سنی تو ہمیں اپنے جب چھوڑنا پڑے گا, روزی چھوڑنی پڑے گی, اور روزی چھوڑنا ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے. لیکن جب یہ جاب ختم ہو جائیں گی, ریٹائر ہو جائیں گے, اور ریٹائرمنٹ آ جائے گی, پھر بات میں آ جائے گی, ڈائریاں کھولیں گے, ہم نے مشنری میں یہ کام کیا تھا, فلاں نے ہمیں یہ بتایا تھا, فلاں نے ہمیں یہ بتایا تھا, فلاں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا. اب اس وقت جو ہے وہ تحقیق کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ہدایت کی طرف آئیں گے. تمام کے تمام ہمارے جتنی بھی مبلغین ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں, ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے جس طبقے سے آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ طبقہ سوچنے والا ہے یا پیڈ ورکر ہے. اگر پیڈ ورکر ہوگا تو اس کا کام ہی ہے لڑنا اپنے جاب کے لیے. بات یہ ہے کہ جب وہ جب سے ختم ہو جائے گا اور تنہائی میں بیٹھے گا اور غور و فکر کرے گا, اس وقت آپ کی یہ محنت ان پر کام آئے گی. اسی لیے دعوت و تبلیغ میں بہت بڑے صبر کرنے کی ضرورت ہے. دعوت و تبلیغ کے اپنے اصول ہیں اور ضابطے ہیں. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور ایک اور آیت کی طرف ہم جاتے ہیں. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک سے ذکر فرمایا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 کنگن پہنے ہوئے, دائیں ہاتھ کے اندر بھی بائیں ہاتھ کے اندر بھی. اور ابھی ہم اصول تبلیغ کی طرف ہم چلے گئے ہیں, تو اصول تبلیغ میں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے لیے اصول ہیں اور ضابطے ہیں. ضابطے کے ساتھ اور اصول کے ساتھ جب بات کی جائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر اثر کرے, بہت بعد میں جا کر بھی چیزیں اثر کرتی ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ غاشیہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپنے والی قیامت کا ذکر فرمایا, اور پھر جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں ہیں اور درختوں کا اور بھوک کا اور پانی کا اللہ تعالیٰ نے اور پیپ کا ذکر فرمایا, اور ساتھ میں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا. جنت میں ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا میرے پیغمبر آپ نصیحت فرمائیں. مگر نصیحت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کا ذکر بھی سنا, قیامت کا بھی, جنت کا بھی, جہنم کا بھی, اور پھر اللہ نے بیچ میں دنیا کا کس انداز میں ذکر فرمایا کہ دنیا کو دیکھو. دنیا میں دیکھنے میں سے اونٹ کی طرف دیکھو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا جنت کے جہنم کے ذکر سنانے والوں, آخرت سے ڈرانے والوں, تمہارے جذبے ایسے ہونے چاہیے, جی تمہاری سوچ ایسی ہونی چاہیے, تم اونٹ کی طرح بن جاؤ کہ جس اونٹ کے اوپر آپ سماج لاد لیتے ہیں تو پھر نہ وہ پانی کو دیکھتا ہے, نہ وہ گرمی کو دیکھتا ہے, نہ سردی کو دیکھتا ہے, نہ پھر وہ سڑکوں کو دیکھتا ہے, نہ وہ ریت کو دیکھتا ہے. پھر اس کا کام ہے چلنا. وہ آگے پیچھے پلٹ کر گردن کو بھی واپس نہیں کرتا, وہ آگے کی طرف ہی چلتا رہتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اے دائیو, جو آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں اس ٹارگٹ کو نشانہ بنا اور اس پر چلتے جائیں. وإلی السماء کیف رفعت. فرمایا آسمان کی طرف بھی دیکھو, قیامت کی طرف, جنت اور جہنم کی طرف جانے والوں, آپ کے ارادے ایسے ہونے چاہیے جس طرح کہ آسمان بلند, آپ کے ارادے بھی اسی طرح بلند ہونے چاہیے. تو میرے محترم سامعین, ناظرین کرام, ہم اس پروگرام کے آخر میں عرض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, آخری پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اب یہ پیغمبر آخری, کسی نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی. جماعت نبوت مکمل ہو چکی ہے. جتنے بھی ہمارے سامعین اس پروگرام میں شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے, اور جن بہنوں نے, جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرمائے. اور اس وقت خاموش ساتھی جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ والے, جن کے ساتھ ہم بیٹھے, ان کا ہم پر احسان
کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ان کے توجہ اور جنہوں نے کال کیا ان کی وجہ سے ہمارے اس پروگرام کو رونق ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان، ان کے اخلاق کے اندر اللہ تعالیٰ رونق پیدا فرمائے، خوبصورتی پیدا فرمائے، اور جتنے بھی ساتھی اس وقت ہم سے توقع رکھتے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں یا ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی توقعات کو پورا فرمائے، سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کو فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا پکا سچا ایمان نصیب فرمائے۔ انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔